نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ فاطر۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ جل شانہ فرشتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو میں نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا، مطلب اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں فرشتے واسطہ ہیں۔ یہ فرشتے کیسے ہیں، ان کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے 2 پر ہیں، بعض کے 3 پر ہیں، بعض کے 4 پر ہیں۔ اور اگلے جملے میں فرمایا کہ یہ لازمی نہیں کہ سب کے ہی 2 3 4 پر ہوں، نہیں، بہت سے فرشتے ایسے ہیں کہ ان کے پر اس سے بھی زیادہ ہیں، جیسا کہ الجامع الصحیح امام بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ بس یہاں یہی بتانا مقصود تھا۔ اس سے آگے چل کر ایک آیت ہے، افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بأبی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ہدایت دے اور دین کی عزت کا سبب بنا دے۔ اس لیے کہ یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ جرنیل تھے، بڑے مضبوط لوگ تھے، بڑے بہادر لوگ تھے، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملے گی، اور پھر واقعتاً ملی۔ اللہ رب العزت نے یہ ہدایت حضرت عمر بن خطاب کے مقدر میں لکھی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کے آنے سے اسلام کو بہت فائدہ ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ اس آخری جملے پر ایک بظاہر اعتراض ہوتا ہے، جب اللہ گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ ہونا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر بندے کو سزا اور عذاب کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو گمراہ کرتے ہیں، اس کا مطلب اسباب گمراہی انسان خود اختیار کرتا ہے۔ جیسے اسباب بندہ اختیار کرتا ہے، اللہ ویسے ہی نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اعتراض ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے بندے کو پیدا کیا بندے کی بغیر چاہت کے، تو اللہ اس کے پورے مالک ہیں۔ اپنی بنائی ہوئی چیز کو جو اللہ کی ملکیت ہے جیسے استعمال کریں، بنانے والے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اس سے آگے چل کر ایک آیت، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع الی آخر الآیہ، کہ دنیا میں کچھ لوگ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں مال کی وجہ سے، کچھ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اولاد کی وجہ سے، بعض لوگ لیڈر بن کر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ وزارت کی کرسی پہ بیٹھ کے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، عزت دینے والا میں ہوں، حقیقی عزت میری طرف سے ملتی ہے، وہ خالص عزت ہوتی ہے، باقی عزتوں کے دھوکے ہیں، وہ عزت نہیں ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بلا حکومت، بلا خلافت، بلا لشکر دنیا میں عزت دے دی، اور یزید کو حکومت اور لشکر دے کر بھی ذلیل کر دیا۔ اس لیے حقیقی عزت اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی صورت کی ایک آیت ہے، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب۔ اللہ فرماتے ہیں کسی آدمی کی جو بھی عمر ہم دیتے ہیں اور اس کی عمر میں جو کمی ہوتی ہے، وہ سب ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ عمر کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی عمر اللہ نے 50 سال لکھی تھی تو 10 سال گھٹا دی، 40 سال رہ گئی، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عمر میں سے 50 سال عمر میں سے 10 سال گزار چکا،
اللہ فرماتے ہیں جو گزار چکا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو باقی 40 ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ بس یہاں اتنا ہی مطلب ہے۔ اور انسان کی عمر گھٹتی بڑھتی نہیں ہے، لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره، جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں لمبی ہو جائے، فلیصل رحمہ، اور رشتہ داروں کا خیال کرے، صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، نیک برتاؤ کرے، عمر بڑھ جائے گی۔ اور قرآن کی دوسری آیت میں بھی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے جو متعین ہے، ایک لمحہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو بظاہر یہ حدیث اور آیات متعارض معلوم ہوتی ہیں، تو اس کو ذرا سمجھیں۔ آدمی جو صلہ رحمی کرتا ہے اس سے جو عمر بڑھتی ہے، یہ اشکال صحابہ کرام کو بھی پیش آیا، انہوں نے بھی سوال کیا آپ علیہ السلام سے، تو آپ نے ان کو بتایا اور سمجھایا کہ عمر متعین ہے، اس میں کمی پیشی نہیں ہوتی۔ عمر بڑھنے کا مطلب بعض اہل علم تو لکھتے ہیں کہ اس عمر میں برکت ہو جاتی ہے، جتنا کام انسان نے 100 سال میں کرنا ہوتا ہے، اللہ ایسی برکت ڈالتے ہیں کہ وہ 40 سال میں وہ کام کر جاتا ہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ کہ اللہ جل شانہ اس بندے کو اولاد دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، نیک عمل کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، یعنی انسان کی اگر عمر لمبی ہوتی تو وہ اور دعائیں کرتا اپنے لیے، اس کی عمر لمبی نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو نیک اولاد دے دی جو اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس دعاؤں کا اسے فائدہ پہنچ رہا ہے، یعنی جو فائدہ اسے اپنی لمبی زندگی میں ملنا تھا وہی فائدہ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کی دعا سے اس کو ہو رہا ہے۔ یہ مطلب ہے زندگی کے لمبے ہونے کا۔ اس کے بعد جو ہے کچھ آیات ہیں، اس کو اللہ نے سمجھایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ۔ اللہ نے یہاں کفر اور اسلام کو، شرک اور توحید کو، مومن اور مشرک، اس کا فرق بیان کیا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کی مثال دی، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، گرمی اور سردی برابر نہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں، جیسے یہ برابر نہیں اسی طرح کفر اور شرک بھی برابر نہیں، کافر اور مومن بھی برابر نہیں، شرک اور توحید بھی برابر نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں۔ ان انت الا نذیر، آپ کا کام تو صرف ڈرانا ہے۔ اب بس بات اتنی تھی۔ بعض لوگ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نہیں سنتے، یہ سراسر جہالت ہے۔ مردے نہیں سنتے، یہ سراسر حماقت ہے۔ اس کے اندر تو مردوں کے سننے کی نفی ہے ہی نہیں، یا اس آیت میں ہے ہی نہیں کہ مردے نہیں سنتے، میت نہیں سنتی۔ اس میں جس چیز کی نفی ہے وہ یہ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام تو سنا نہیں سکتے، یہ اختیار تو اللہ کو ہے۔ اور اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مردوں کی بات، مردے اللہ کی بات سنتے ہیں اور مردے آپ کی بات نہیں سنتے۔ تو مردوں کی سننے کی نفی نہیں ہے، سنانے والے کی نفی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں ہے۔ اس آیت کا سماع معطا سے کوئی تعلق نہیں۔ خام خواہ بعض لوگوں نے یہاں یہ بحث چھیڑ دی ہے اور اپنی تقریروں میں اس آیت کو پڑھ کر اور اپنے ممبروں پہ کود کود کے جو ہے اپنے حواریوں کو جو سامنے شاگرد ہیں یا کچھ چند ایک جو ہے ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کے سامنے یہ صغرے کبرے ملاتے ہیں اور وہ سامنے بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا کمال کر دیا علامہ صاحب نے، کیا کمال کر دیا شیخ القرآن صاحب نے کہ مسئلہ قرآن سے بیان کر دیا۔ یہ نہیں پتا کہ شیخ القرآن صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، مردے نہیں سنتے اس آیت میں ہے ہی نہیں۔ نہ شیخ القرآن ثابت کر سکتا ہے، نہ علامہ ثابت کر سکتا ہے، نہ ان کا مناظر ثابت کر سکتا ہے، اپنے اسٹیج پر بیٹھ کر جو مرضی کہتے رہے۔
ہمارے محترم دوست مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان سے کام لے اور خوب کام لے رہا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک ماتی سے میری ملاقات ہو گئی، وہ مجھے کہتا جو آپ کا عقیدہ ہے کہ قبور میں انبیاء علیہ السلام سنتے ہیں، یہ عقیدہ تو اکابر کا نہیں ہے۔ اکابر کی عبارت سے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتا یہ قرآن میں نہیں ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ آپ نہیں سنا سکتے قبر والوں کو۔ اس آیت کے تحت شاہ صاحب نے مظہر القرآن میں لکھا ہے تو نہیں سنانے والا قبر میں پڑے ہوں کو، اور حدیث میں آیا کہ مردوں کو سلام کرو، قبرستان میں جاؤ سلام کرو، مردوں کو خطاب ہے بہت سی جگہوں پر۔ تو اس سے معلوم ہو کہ مردے نہیں سنتے بلکہ مردوں کی روح سنتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے مردے نہیں سنتے، حدیث کہتا ہے ان کو سلام کرو، اس کا مطلب یہ کہ مردوں کی روح سنتی ہے، مردہ نہیں سنتا، جو قبر میں پڑا ہوا دھڑ ہے وہ نہیں سنتا۔ اب ذرا اس کو سمجھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آیت سے وہ استدلال کر رہا ہے اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ مردہ نہیں سنتا، اس میں یہ لفظ ہی نہیں ہے، اس میں یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے، ابھی میں پیچھے بتا کر آیا۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا دیکھو اس آیت کا اور اس عبارت کا جو مطلب آپ سمجھتے ہیں آپ بیان کریں، میں آپ کے بتائے ہوئے مسئلے پر اعتراض کرتا ہوں، یعنی سوال کرتا ہوں تاکہ میں سمجھ جاؤں، آپ مجھے سمجھا دیں، پھر میں اس کا مطلب بیان کر دوں گا۔ تمہیں اگر کوئی اشکال ہو تم پوچھ لینا تاکہ بات کھل جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو وہ کہنے لگا جی کہ مسئلہ یہ ہے، ہم جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قبر والے نہیں سنتے، روح سنتی ہے اور روح علیین میں ہے۔ میں نے کہا بس؟ کہتا جی بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، قبر والے نہیں سنتے، قبر میں جو دھڑ ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے اور روح علیین میں ہے اور علیین اوپر ہے۔ میں نے کہا اس پر میرا ایک سوال ہے، وہ مجھے سمجھا دیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس وقت یہاں مدرسے میں بیٹھے ہیں اور میرے دادا مرحوم مدفون ہے یہاں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر جو قبرستان ہے۔ علیین کا فاصلہ جامعہ حمیرہ سے بھی اتنا ہی ہے اور رحمان کالونی کے قبرستان سے بھی اتنا ہی ہے، دونوں کے فاصلے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں سے بھی اتنا ہی دور، وہاں سے بھی اتنا ہی دور۔ اب ہم قبرستان میں جا کر کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہو وہاں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور، اگر صرف روح سنتی ہے اور روح علیین میں ہے اور علیین اوپر ہے اور اس کا فاصلہ مدرسے سے اور محلے سے اور گھر سے اور قبرستان سے برابر ہے، تو پھر قبرستان جانے کی تو ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ پھر یہی مدرسے میں بیٹھے بیٹھے منہ اوپر اٹھا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، گھر میں بیٹھے بیٹھے صبح اٹھے السلام علیکم یا اہل القبور، سونے سے پہلے منہ آسمان کی طرف اٹھاؤ السلام علیکم یا اہل القبور۔ کوئی پوچھے گا مولوی صاحب یہ کیا ہو گیا، کہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ تو آپ اس کو بتائیں کہ بھائی روح سنتی ہے اور روح علیین میں ہے اور علیین آسمانوں پر ہے، اب قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ بھی ایسا نہیں کرتے، تم بھی قبرستان جا کر ہی کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، گھر بیٹھ کر کیوں نہیں کہتے؟ مدرسے میں بیٹھ کر کیوں نہیں کہتے؟ دکان پر بیٹھے ہو کیوں نہیں کہتے؟ دفتر میں بیٹھے ہو کیوں نہیں کہتے؟ دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے، کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ روح ہر جگہ سے سنتی ہے؟ ادھر تو آپ کا عقیدہ یہ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ میں رہتے ہوئے ہر جگہ سے سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں شرک ہے، کیونکہ ہر جگہ سننا اللہ کی صفت ہے آپ کہتے ہیں، اور آپ علیہ السلام مخلوق ہے، اگر آپ کے لیے فیصلہ کر دیجئے کہ آپ بھی ہر جگہ سے سنتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ تو روح بھی تو مخلوق ہے، کیا وہ بھی ہر جگہ سنتی ہے؟ مدرسے سے السلام علیکم کہا جائے، دفتر سے السلام علیکم کہا جائے، ٹرین میں بیٹھے ہوئے السلام علیکم یا اہل القبور کہا جائے، ہر جگہ سنتی ہے۔ پھر تو آپ کا عقیدہ ان والا ہو گیا۔ تو جیسے آپ ان کو مشرک کہتے ہیں تو اپنے بارے میں بھی پھر یہی فتویٰ لگا لیں۔ ذرا یہ بات آپ سمجھا دیں، حالانکہ حضور علیہ السلام کی قبر اقدس کا فاصلہ پاکستان، ہندوستان، دنیا سے بہت کم ہے اور علیین تو بہت دور ہے۔ اگر آپ اتنی دور روح کے سننے کے ہر جگہ سے قائل ہیں اور وہ بیچارے ہر جگہ سے کہتے ہیں کہ مدینہ میں آپ علیہ السلام سن لیتے ہیں، تو ان کا شرک تو چھوٹا ہوا اور آپ کا شرک تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ ذرا یہ بات ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کیا ہے۔
بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ آپ ہمیں ذرا سمجھا دیں یہ کیا ہے۔ اور اگر آپ دوسری بات کہیں کہ یہاں سنانے والی بات ہی نہیں ہے، اچھا پھر کیا ہے کہ ہم یہ جو کہتے ہیں ان کو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ تو ایک دعا ہے، ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ دعا کے لیے آپ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ وہاں تو جسم ہے جو آپ کے عقیدہ کے مطابق سنتا ہی نہیں ہے، نہ اسے ثواب ہوتا ہے، نہ اسے عذاب ہوتا ہے، نہ اسے راحت ملتی ہے، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے، تو وہاں جا کر کس کو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور؟ یہ دعا کس کو دیتے ہیں آپ؟ ہاں، ہم اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ تو ہے کہ جسم کو ثواب اور راحت بھی ملتی ہے، قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، تو اس کو جا کر کیا دعا دیتے ہیں؟ دعا تو آپ نے دینی ہے روح کو، کیونکہ سنتی روح ہے اور وہ علیین میں ہے اور علیین اوپر ہے، تو گھر میں بیٹھ کر یہ دعا دے لیا کرو نا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سوال ہمارا وہیں کھڑا ہے، قبرستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور بن بھی نہیں سکتا۔ کہتا ہے اچھا آپ اس کی کیا توضیح کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں، ہمارے بڑوں نے جو اس بات کی تشریح کی اسے بھی سن لیں۔ نہ آپ نے عقائد اہل سنت والجماعت پورے پڑھے ہیں اور نہ آپ نے کبھی سنے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو جن کا کام یہ ہے کہ آدھی بات بیان کرنا اور جو ہے قرآن کی آیت کا غلط ترجمہ کرنا، جو بات قرآن میں نہیں اسے قرآن کہہ کر پیش کرنا، اور جو ہے اکابر کے اوپر جو ہے عبارتوں کو توڑ مروڑ کے جو ہے ان کے اوپر الزام لگانا۔ آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو تو آپ کو صحیح بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ اب ہمارا عقیدہ سمجھے کہ ہم کیا کہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب تک انسان زندہ ہے اس کے اوپر جو بھی احوال آتے ہیں، خوشی کے احوال آئیں، غمی کے احوال آئیں، پریشانی کے احوال آئیں، سختی کے آئیں، نرمی کے آئیں، وہ اصلاً اصالتاً جسم پر آتے ہیں، طبعاً اور ضمناً روح پر آتے ہیں۔ دنیا میں کان سنتا ہے، یہ جسم ہے، یہ روح نہیں ہے۔ کان کے واسطہ سے روح سنتی ہے، کان کاٹ دی جائیں روح نہیں سنتی۔ دنیا میں آنکھ دیکھتی ہے، یہ جسم ہے، یہ روح نہیں ہے۔ کسی کی آنکھ نکال دی جائے روح نہیں دیکھتی۔ کیوں کہ دنیا کے اندر جب تک انسان زندہ ہے اس کے تمام احوال اس کے جسم پہ اترتے ہیں، جسم پر وارد ہوتے ہیں، جسم کے واسطہ سے روح پر وارد ہوتے ہیں۔ یہاں جب کسی کو سزا ملے گی تو اس کی کمر پہ لگے گا، یہ کمر جسم ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ پہ لگے گا، یہ اس کا جسم ہے، اس کے پاؤں پہ لگے گا، پاؤں اس کا جسم ہے، پتھر سر میں لگے گا، یہ سر اس کا جسم ہے، تو پہلے یہ اس پر لگے گا، اس کے واسطہ سے پھر روح کو بھی تکلیف ہوگی۔ اور مرنے کے بعد جب انسان فوت ہو جاتا ہے، موت کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر احوال جو اترتے ہیں، احوال جو نازل ہوتے ہیں وہ اصلاً روح پر آتے ہیں اور روح کے واسطہ سے طبعاً اور ضمناً جسم پر آتے ہیں۔ جب پھر اس کے اوپر آتے ہیں، اصلاً روح پر آتے ہیں، اس کے واسطہ سے پھر جسم پر آتے ہیں۔ اصلاً روح سنتی ہے، طبعاً جسم سنتا ہے۔ اصلاً سزا روح کو ہوتی ہے، طبعاً جسم کو بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم گھر سے السلام علیکم یا اہل قبور نہیں کہتے، بلکہ قبر کے پاس جا کر کہتے ہیں۔ کیوں کہ سننا تو روح نے ہے اور روح علیین میں ہے، اتنی دور سے ہماری آواز وہ نہیں سن سکتی۔ ہم قبر پر جا کر مردے کو السلام علیکم کہیں گے جس کے ساتھ روح کا تعلق ہے، تو اصلاً روح اصلاً سنے گی اور قبر میں پڑا ہوا دھڑ وہ مردہ وہ طبعاً سنے گا۔ اب امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس پر خاموش ہے۔ ہم نے کہا اب ہاں تو کرو۔ اب ہاں کیسے کرے؟ اس کے دماغ میں تو 20 25 30 سال سے یہی بھرا ہوا کہ جو شیخ القرآن نے بیان کیا، جو مفسر قرآن نے بیان کر دیا، جو علامہ صاحب نے بیان کر دیا، وہ کیا کمال تھا۔ اس کو پتہ نہیں کہ وہ قرآن سنا رہا ہے یا ہمیں جھوٹ سنا رہا ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم کلام مقدس کو سمجھیں
اس قسم کی جتنے بھی قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث کے مبارکہ ہیں، فقہ کی عبارات ہیں، ہمارے اکابرین کی عبارات ہیں، جس سے یہ لوگ عوام کو بلکہ خواص کو بھی دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، ایسی چیزیں اپنے ماہرین فن سے، اہل علم سے، مناظرین سے، متکلمین کے پاس لائیں اور ان سے سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسی غلط عقیدے پر قائم رہیں اور اسی پر موت آ جائے، آخرت بھی خراب ہو جائے۔ اپنا ایمان بھی درست کریں، اپنے عقائد بھی درست کریں، دوسروں کا ایمان بھی بچائیں، دوسروں کے عقائد بھی بچائیں، تاکہ دنیا میں بھی رب کامیاب کر دے، آخرت میں بھی رب کامیاب کر دے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔